الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نماز گزاران عزیز، بزرگان محترم، جوانان گرامی، روز شہادت ہے اور عالم اسلام کا بہت بڑا غم کا دن ہے یہ. انسان اس غم کو محسوس نہیں کر سکتا. جو شہزادی کے چاہنے والے ہیں اگر اس غم کی گہرائی میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں تو ان سے صبر نہیں ہوتا. لہذا سب سے پہلے اپنے ایمان کی خدمت میں اس غم کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے بھی اور آپ سب کی طرف سے بھی، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا امام کو اور شہزادی کے حقیقی چاہنے والوں کو اس مصیبت پر صبر عطا فرما. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ایام اعضائے فاطمیہ آپ نے بنایا اور اس عزا اور اس غم کا فائدہ ہم کو اسی وقت ملے گا کہ جب ہم کچھ ان دنوں سے حاصل کر سکے ہوں، ہم نے کچھ پایا ہو، ہم نے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی دیکھی ہو. ورنہ اگر حالات کو سن کے اور ہم ایسے ہی گزر جائیں تو جن لوگوں نے اس زمانے میں جو شہزادی کے زمانے میں تھے انہوں نے بھی حالات کو تو سنا تھا لیکن خاموشی سے گزر گئے، خاموش رہے. کوئی فرق نہیں رہ جائے گا ان میں اور ہم میں. لہذا سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم اپنے اندر کچھ تبدیلی لے آئیں اور اپنے آپ کو شہزادی سے اور اہل بیت اطہار سے ان دنوں میں ان عبادتوں کے ذریعے قریب کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے دن جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہیں. عالم اسلام میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں
سرکار رسالت مآب کے پیغام کو جس طریقے سے بھلایا گیا تھا، شہزادی نے اپنے بابا کی زندگی میں اپنے بیانات سے، اپنے کلمات سے لوگوں کے درمیان دین اسلام کی تبلیغ کیا، اور جب ان کے والد ماجد بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد جو عالم اسلام میں تبدیلیاں آئی ہیں، ان تبدیلیوں کی بنیاد پر شہزادی نے مکمل طور پر دفاع کیا ہے۔ عالم اسلام میں آ کر حقیقی اسلام کا، جو خالص اسلام محمدی تھا، اس کا دفاع کیا ہے لوگوں کے درمیان آ کے۔ وہ جو انحراف، وہ جو شگاف کے ذریعے ایجاد کیا گیا عالم اسلام میں، آپ نے اسی وقت لوگوں کے درمیان گفتگو کیا ہے۔ چنانچہ جس وقت شہزادی کے دروازے پر آ کر یہ گفتگو کی جا رہی تھی، مولا کائنات کو بلایا جا رہا تھا، باہر نکالا جا رہا تھا، طلب کیا جا رہا تھا، اس وقت دروازے پہ جا کے جو گفتگو شہزادی نے کیا ہے، جو خطبہ دیا ہے، آپ اس کو دیکھیے کس طریقے سے دروازے کے باہر کتنے لوگ کھڑے تھے، کتنا مجمع تھا کہ شہزادی نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، ایھا الضالون المکذبون ماذا تقولون، اے گمراہ، ضال یعنی اے گمراہ لوگو، اے جھوٹے لوگو، یہ تاریخ میں موجود ہے، گمراہ اور جھوٹے کہہ کے خطاب کیا، اے جھوٹو، اے گمراہو، ماذا تقولون، کیا کہہ رہے ہو۔ دروازے پہ آ کے مولا علی کو بلایا جا رہا ہے بیعت لینے کے لیے۔ شہزادی پوچھ رہی ماذا تقولون وماذا وای شیء تريدون، کیا چاہتے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا چاہتے ہو۔ واضح ہے کہ تم جس کام کو رجسٹرڈ کر رہے ہو، جس کو تم قانونی حیثیت دے رہے ہو، اس بیعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تم کہہ کیا رہے ہو، تم کس بات کا ارادہ رکھتے ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا، یا فلان اما تتق اللہ، ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، خوف خدا نہیں ہے تمہیں کچھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ کون آیا تھا اور گروہ کون تھا، سرغنہ کون تھا۔ شہزادی نے کہا کہ کیا تو ڈرتا نہیں ہے، اما تتق اللہ، اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں۔ فرماتی ہیں تدخلوا علی بیتی، میرے گھر میں آنا چاہتا ہے، میرے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ یہ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ان دھمکیوں کے درمیان شہزادی گفتگو کر رہی ہیں، ولایت کا دفاع کیسے کر رہی ہیں۔ یہ کوئی ایسی محبت نہیں ہے کہ رشتوں کی محبت ہو، نہیں، کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے، کوئی مال کا لالچ نہیں ہے، کوئی رشتوں کی دہائی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صرف اس منصب اور اس عہدہ الہی کی دہائی دی جا رہی ہے، ولی خدا کی دہائی دی جا رہی ہے کہ تم کس لیے آئے ہو، کیا چاہتے ہو، میرے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد عجیب جملہ کہا ہے، اب حزبک الشیطان تخوفنی، تم اپنا شیطان کا گروہ جو لے کر آئے ہو اس سے مجھے ڈرانا چاہتے ہو۔ یعنی ایک آدمی نہیں، دو آدمی نہیں، پورا گروہ، حزب، پارٹی تھی پوری، نہ جانے کتنے لوگ شہزادی کے در پر آئے ہوئے تھے اور حملہ کیا تھا۔ اس طریقے سے شہزادی کہہ رہی ہیں تم شیطان کے لشکر سے مجھے ڈرانا چاہتے ہو، تو خوفنی، تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کانا حزب الشیطان ضعیفا، شیطان کا لشکر تو کمزور ہے،
طاقت نہیں ہے شیطان کے لشکر میں۔ ظاہر ہے کہ یہ شہزادی ہی کہہ سکتی ہیں، جس کو رحمانی طاقت پر بھروسہ ہے، توکل ہے، جو رحمانیت کی طاقت سے اپنے کلام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، وہ یہ بات کہہ سکتی ہیں۔ جو شیطان پرستی کی طرف گئے ہوئے انہیں کیا معلوم؟ تمہیں معلوم ہے کہ شیطان کتنا کمزور ہے؟ وَيْحَكَ، وائے ہو تم پر، شیطانی لشکر لے کر آئے ہو، تمہیں نہیں معلوم یہ کتنا کمزور لشکر ہے؟ یہ وقتی تم اس طریقے سے آ کے تم اپنا روب دکھا رہے ہو، ما هذه الجرأة على الله ورسوله، یہ کیا جرأت کیا ہے تم نے، کیا توہین کیا ہے، کس طریقے کا تم کام کر رہے ہو اللہ کے خلاف اور رسول اللہ کے خلاف۔ یعنی شہزادی بتا رہی ہے کہ یہ دروازہ، جس دروازے پہ تم آ کے کھڑے ہوئے، یہ معمولی دروازہ نہیں ہے۔ یہاں پر آ کے کوئی خلاف، کوئی بات مخالفت میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول کے خلاف جا رہے ہو۔ تمہیں کیا معلوم کتنی بڑی جرأت اور کتنا خطرناک کام تم نے اللہ اور رسول کے خلاف کیا ہے۔ اور اس کے بعد شہزادی پوچھتی ہیں، تریدا ان تقطع نسلہ من الدنیا وتفنیہ، تم یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ کی نسل کو قطع کر دو، ختم کر دو اور اسے فنا کر دو؟ کیوں؟ اس لیے کہ دروازے پہ بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ گھر میں آگ لگا دی جائے گی، آگ لگا دیں گے۔ شہزادی پوچھ رہی ہیں، تم یہی چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول کی نسل کو قطع کر دو، ختم کر دو، ان کو فنا کر دو؟ وَتُفْتِي نور اللہ، اور نور خدا کو تم بجھا دو؟ شہزادی پوچھ رہی کہ تم نور خدا کو بجھانا چاہتے ہو، تم اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہو۔ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ اپنے نور کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تم نور خدا کو بجھانا چاہتے ہو، نور خدا کی حفاظت خود اللہ کرنے والا ہے۔ شہزادی فرما رہی ہیں، وَانْتَحَارَهُ لَهَا طُغْيَانُكَ یا فلان اخرجنی، تیرے اس حملے نے، تیرے اس جرأت نے، جو تو نے آگے یہ حملہ کیا ہے، یہ جو تو نے اس طریقے سے لشکر کو لا کر، پورے اپنے حزب شیطان کو لا کر حملہ کیا ہے، تیرے اس طغیان نے مجھے باہر نکالا ہے۔ وَعَلْزَمَكَ الْحُجَّةَ وَكُلُّ ظَالٍ نَبِيٍّ، اور تیرے خلاف تجھ پر حجت پوری کرنے کے لیے میں باہر آئی ہوں، میں گفتگو کر رہی ہوں، اور ہر گمراہ، ہر بہکے ہوئے کے اوپر میں اپنی حجت کو تمام کر رہی ہوں۔ اور پھر فرمایا، اما واللہ ابن الخطاب لولا ان اکرہ ان یصیب البلاء من لا ذنب له لعلمت انی ساقسم علی اللہ ثم اجدہ سریع الاجابہ۔ شہزادی فرما رہی ہیں، تم یہ لشکر لے کے آئے ہو، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم، تم اس بات کو جانتے ہو اگر تمہارے درمیان نادان اور بے گناہ لوگ نہ ہوتے اور بے گناہوں کو اس عذاب میں پڑنے کا، اس مصیبت میں پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ابھی خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی، اور میں قسم کھا رہی ہوں کہ نساء اقسم، یعنی میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں۔ شہزادی کہہ رہی لعلمتا، تو جانتا اس بات کو کہ اگر میں جو کہہ رہی ہوں میں کہہ دوں، خدا کی بارگاہ پیش کر دوں، سب ہو جائے گا۔ تو جانتا ہے کہ اجدہ سریع الاجابہ، میں اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنی باتوں کو پہنچا دوں تو یقین جان لے، تو جانتا بھی ہے کہ سریع الاجابہ، فوراً یہ دعا قبول ہوگی، فوراً یہ دعا قبول ہوگی۔ یہ دفاع کر رہی ہیں شہزادی کہ تم ولی خدا کے خلاف آئے ہو، ولی خدا کو اس طریقے سے تم گھر سے نکالنا چاہتے ہو، لے جانا چاہتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ ان کی عظمت کیا ہے، منزلت کیا ہے؟ شہزادی ان دھمکیوں کے سامنے کہ جب لکڑیاں لے کر آئے ہیں، آگ کا دھواں بھی دیکھ رہی ہے شہزادی، یہ ساری دھمکیوں کے باوجود بھی جب وہ دروازہ نہ کھلوا سکے، مولا کو گھر سے باہر نہ نکلوا سکے، آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کی شیطانی یہودی اور انحرافی سازش کس حد تک آ چکی تھی۔ کتنے دن ہوئے تھے رسالت مآب کی آنکھوں کو بند ہوئے، اور کیا کیا جا رہا ہے؟
شہزادی وہاں پر کہہ رہی ہیں خود خطاب کرتے ہوئے یبن الفخذاب اتراک محرقا علی بابی اجئت لتحرق دارنا اتحرق علیا وولدی. شہزادی کہہ رہی ہے کہ اے فلاں تو اس لیے آیا ہے کہ تو میرے گھر کے دروازے کو اتراک محرقا علی بابی کہ تو میرے اوپر اس دروازے کو جلانا چاہتا ہے. یعنی مکمل طور پر یہ سازش اس جگہ پر رچی جا رہی ہے. یہ صرف خلیفہ اور جانشین نہیں بنایا گیا ہے بلکہ یہ پوری پلاننگ ہے کہ حقیقی اسلام کے جو وارث ہیں ان سب کو اسی گھر میں جلا کے ختم کر دیا جائے, کوئی باقی نہیں رہے. شہزادی پوچھ رہی ہیں جئت لتحرق دارنا, میرا گھر جلانے کے لیے آئے ہو, میرے گھر کو جلانے کے لیے آئے ہو؟ کیا تم علی کو اور ان کے بیٹوں کو جلانا چاہتے ہو؟ یہ شہزادی پوچھ رہی ہے, تاریخ میں موجود ہے یہ واقعات, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور عالم اسلام کے جو منصف مسلمان ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے اور کس نے آ کے دروازے پہ شہزادی سے گفتگو کیا ہے. جواب کیا تھا اس ملعون کا جس پر خدا اور رسول سب کی لعنت؟ ملعون کا جواب یہ تھا واللہ لنخرجنکم الی البیعۃ او لنحرقنکم, یا تو ہم تم سب کو نکال کے بیعت کے لیے لے جائیں گے یا اسی گھر میں جلا کے سب کو خاک کر دیں گے. تصور کیجئے کائنات کی شہزادی سید نساء عالمین سے یہ نا تحقیق جس کے نطفے کی کوئی خبر نہیں وہ اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے. کتنی جرأت, شہزادی خود کہہ رہی ہے کہ کتنی جرأت کیا ہے تو نے, اس طریقے سے آیا ہے. اور پھر جب دروازہ جلایا گیا اور دروازے کو گرایا گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ مولا کائنات کو آسانی سے گھر سے باہر نہیں نکالا ہے, گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کے دروازے سے باہر لے گئے ہیں. اور جب لے گئے ہیں تو شہزادی وہاں پر کہہ رہی ہیں اسی مجبے سے خطاب کرتے ہوئے واللہ لا عدکم تجرون ابن عمی ظلما, خدا کی قسم میں چھوڑوں گی نہیں, میں اس طریقے سے رہا نہیں کر دوں گی کہ تم اس طریقے سے میرے چچا کے بیٹے کو ظلم و ستم کے ساتھ کھینچ کر لے کر جاؤ. شہزادی کہہ رہی ہیں اور تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا کائنات کے کمر کے پٹے پہ شہزادی نے ہاتھ ڈال کے مولا کو کھینچ لیا. آپ دیکھیے کہ کیا حالت تھی شہزادی کی, لیکن ولایت کے دفاع میں, ولی خدا کے دفاع میں شہزادی اپنا غم بھول گئی, اپنا غم بھول گئی. ولی خدا کی حفاظت کے لیے, بچانے کے لیے جا رہی ہیں شہزادی. ویلکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے, وائے ہو تم پر ویل ہو, ما اسرا ما خنتم اللہ ورسولہ, کتنی جلدی تم نے کتنی بڑی خیانت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی. شہزادی کہہ رہی ہیں کتنی بڑی خیانت تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کتنی جلدی کیا ہے. ما اسرا, کتنی جلدی, ابھی تو رسول اس دنیا سے گئے ہیں اور تم نے اتنی بڑی خیانت کیا, تم بھول گئے. فینا اہل البیت, ہم اہل بیت کے بارے میں, اہل بیت رسول اللہ کے بارے میں اس طریقے سے تم خیانت کر رہے ہو. وقد اوصاکم رسول اللہ, جبکہ رسول اللہ نے ہمارے بارے میں تمہیں وصیتیں کیا تھا, لیکن کوئی نہیں سن رہا ان باتوں کو. حزب شیطان ہے, پورے شیطانی گروہ ہے. شہزادی نے خود ہی کہا کہ حزب شیطان, شیطانی گروہ ان باتوں کو نہیں سن رہا ہے. فرمایا کہ قد اوصاکم رسول اللہ باتباعنا, ہماری پیروی کرنے کے لیے تمہیں وصیت کیا ہے, ہماری پیروی کرنے کے لیے وصیت کیا ہے. وہ مودتنا, ہماری مودت کے لیے تمہیں وصیت کیا ہے. والتمسک بنا, ہم سے جڑے رہنے کے لیے تمہیں وصیت کیا ہے, اور تم اس طریقے سے کر رہے ہو, تم اس طریقے سے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کر لے جا رہے ہو. فقال اللہ, کیا اللہ نے یہ نہیں کہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. شہزادی قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے سنا رہی ہیں, لیکن
کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں، اور جب لے جا رہے ہیں تو شہزادی نے اس وقت جو جملہ کہا ہے، خلو عن ابن عمی فوالذی بعث محمدا بالحق لئن لم تخلو عنہ لانشرن شعری ولعن قمیصی، فرماتی ہے شہزادی کہ چھوڑ دو ابو الحسن کو، چھوڑ دو، یعنی جو رسی کا پھندا ڈالا ہے، جو کھینچ کر لے جا رہے ہو، چھوڑ دو علی کو، چھوڑ دو۔ کیوں؟ خدا کی قسم، وہ جس نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر تم نہیں چھوڑو گے تو میں اپنے بالوں کو بکھرا دوں گی۔ وَلَعْزَنَّ قَمِيصَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى رَاسِي، رسول اللہ کے کرتے کو، قمیص کو اپنے سر پہ رکھوں گی۔ وَلَأَصْرُخَنَّ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور پروردگار کی بارگاہ میں، خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں فریاد کروں گی تمہارے خلاف۔ دفاع ولایت میں اس طریقے سے شہزادی فریاد کر رہی ہیں، اور اس کے بعد عجیب جملہ کہا ہے، فما ناقۃ صالح باکرم علی اللہ منی، ناقہ صالح ہم سے زیادہ عزیز نہیں ہے خدا کے نزدیک۔ تم جانتے ہو کہ ناقہ صالح پہ ظلم کرنے والوں پہ خدا نے کیا کیا تھا۔ میں خدا کی بارگاہ میں فریاد کروں گی، ولا الفصیل باکرم علی اللہ من ولدی، اور نہ ہی اس بچے سے جو ناقہ صالح یعنی اس اونٹنی کا بچہ تھا، اس سے زیادہ عزیز، میرے بچوں سے زیادہ عزیز ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں اس طریقے سے کروں گی۔ تو اب جب بھی اتنا کہنے کے باوجود بھی، شہزادی کائنات کی باتوں کو سننے کے باوجود بھی نہیں چھوڑا، تو شہزادی نے بچوں کا ہاتھ پکڑا، حسنین کا ہاتھ پکڑا اور لے کر جانے لگی، قبر رسول کی طرف جانے لگی۔ مولا کائنات اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جب شہزادی لے کر جانے لگی تو اس وقت مولا کائنات دیکھ رہے تھے۔ مولا کائنات نے جناب سلمان سے کہا، اے سلمان جاؤ اور شہزادی کو روک دو۔ شہزادی بد دعا کے لیے جا رہی تھی۔ کیوں؟ اپنی جان کے لیے نہیں، پہلے تو شکستہ ہو ہی چکا تھا، زخمی تو ہو ہی چکی تھی، نہیں جان کے لیے نہیں، بلکہ ولی خدا، دین خدا کی حفاظت کے لیے شہزادی جا رہی ہے بد دعا کرنے کے لیے۔ کہا کہ جاؤ سلمان روک دو، اگر یہ بالوں کو بکھرا کر، گریبان کو چاک کر کر قبر نبی پر جا کے انہوں نے نالہ و فریاد کر دیا تو یہ جان لو میں یہ دیکھ رہا ہوں اطراف مدینہ میں زمین ہل رہی ہے۔ اگر یہ قبر رسول تک پہنچ گئیں اور ان کی زبان سے کچھ کلمات نکل آئے تو یہ زمین مدینے والوں کو زمین میں نگل جائے گی۔ اتنا یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولا کائنات لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں، لیکن شیطان ان کے اوپر اتنا سوار تھا کہ ان باتوں کو سننے کے بعد بھی کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ مولا کائنات نے یہ کہا، سلمان نے جا کے روکا۔ سلمان نے کہا بی بی پلٹ جائیے، بی بی پلٹ جائیے، آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، وہ جو آپ کا بابا سب کے لیے رحمت تھا، بد دعا نہ کیجیے، پلٹ جائیے۔ تو اس وقت شہزادی نے جناب سلمان سے جو کہا، یا سلمان یریدون قتل علی وما علی علی صبر فدعنی حتی آتی قبر ابی انشرن شعری وشق جیبی واصیح الی ربی۔ اے سلمان تم دیکھ رہے ہو کہ وہ علی کو قتل کرنا چاہ رہے، کیوں؟ شہزادی دیکھا کہ تلوار سر پہ ہے کہ بیعت کرو۔ سلمان میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ قتل کرنے جا رہے ہیں علی کو، علی کے قتل پہ مجھے صبر نہیں ہے، مجھے چھوڑ دو، میں جاؤں بالوں کو بکھراؤں، گریبان کو چاک کر کے میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں فریاد کروں۔ اب جب سلمان نے یہ دیکھا، ارادہ پکا ہے شہزادی کا، تو اس وقت شہزادی سے فرمایا کہ علی نے ہی مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ اس وقت فرمایا کہ علی نے ہی مجھے بھیجا ہے کہ آپ پلٹ جائیے۔ جیسے یہ کہا، غور سے دیکھا حالات کو، اور اس کے بعد کہا اذن ارجع،
اگر ایسا ہے تو میں پلٹ جاؤں گی، وَأَصْبِرْ وَأَسْمَعْ لَهُ وَأُطِيعُ، اگر ایسا ہے تو میں پلٹ جاؤں گی اور میں صبر کروں گی اور میں وہ سنوں گی جو علی کہہ رہے ہیں اور ان کی اطاعت کروں گی۔ اور پھر فرمایا روحی لروحک الفدا، اے علی میری جان آپ کے لیے قربان، ونفسی لنفسک الوقاء، میری جان آپ کی حفاظت کے لیے۔ یا ابا الحسن ان کنت فی خیر فانا کنت معک وان کنت فی شر فانا معک، اے ابا الحسن اگر آپ خیر میں ہے، اگر آپ آسائش و سکون میں ہیں تو بھی زہرا آپ کے ساتھ ہے، اور اگر آپ پر مصیبتیں ہیں تو بھی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کے شہزادی پلٹ آئی۔ آپ دیکھیں یہ پورا جو جملات میں نے شہزادی کے بیان کیے ہیں کس بنیاد پہ بیان کیے ہیں؟ کیا صرف اس بنیاد پر کہ ان مصائب کو سنیں اور بس؟ نہیں، دین نبوی، شریعت نبوی کو جس طریقے سے پامال کیا جا رہا تھا اس کے خلاف جو آواز اٹھائی ہے شہزادی نے، اور جس طریقے سے اس دین کی حفاظت کے لیے جو اس وقت ولی خدا کی حفاظت تھی کہ اگر ولی خدا محفوظ رہے گا تو دین بچے گا، اس کو بچانے کے لیے شہزادی نے قدم بڑھایا ہے۔ شہزادی کے اس قدم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہر حال میں اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے ولی کو راضی کرنا ہے جو ولی خدا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ میدان عمل میں زمانے کا امام ہم سے راضی ہو، میدان عمل میں ہمارا امام ایسا ہو۔ ہمارے اندر اگر کمیاں پائی جائیں گی، برائیاں پائی جائیں گی، شیطانی اعمال پائے جائیں گے، دنیا کی محبت اور دنیاوی وسوسے پائے جائیں گے تو ہم اس سے ولی خدا کو راضی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے اندر سے یہ کمیاں دور کرنی ہوں گی۔ جب ہم ان کمیوں کو دور کریں گے تب ہم اپنے ولی سے، اپنے زمانے کے امام سے قریب ہو سکیں گے۔ اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ شہزادی نے کس طریقے سے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا اور ولی خدا کی حفاظت کے لیے نکلی ہے۔ توجہ کریں، بہترین پیغام اس عزائے فاطمی کا یہ ہے کہ ہم ولی خدا کو راضی کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ شہزادی اور ان کے بچے اور خصوصاً ان کا بیٹا پردہ غیب میں ہم سے راضی ہو تو ہمیں وہ اعمال انجام دینا ہے کہ جو انہیں پسند ہے، وہ نہیں کرنا ہے جو ہمیں پسند ہے، جو ہمارا نفس چاہتا ہے، جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اولیاء الہی نے، جس طریقے سے شہزادی نے ولی خدا کے دفاع کے لیے قدم بڑھایا، اسی طریقے سے خدایا ہم سب کو ولی خدا کو راضی رکھنے کے لیے اور ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے خدمت اور کوشش کرنے والوں میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ صلی علی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم المصطفى محمد۔ والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسحره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب۔ والصلاة والسلام على ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين۔
والصلاة والسلام على سبطه الأكبر الحسن المجتبى والصلاة والسلام على سبطه الأصغر الحسين الشهيد بكربلاء والصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على محمد بن علي باقر علم النبيين اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق البار الأمين اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على موسى بن جعفر الكاظم الأطيبين اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا المرتضى اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على محمد بن علي التقي الجواد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على علي بن محمد الهادي النقي اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على حسن بن علي الزكي العسكري اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على القائم المنتظر المهدي صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم إني رضيت بهم أئمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. تقوی الہی ہمارا اولین فریضہ ہے اور ہمیں اس تقوی کو زندگی کے ہر مرحلے میں اختیار کرنا چاہیے. نماز گزاران عزیز، ایام عزائے فاطمی کے آخری دن ہیں. کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر اپنے شہزادی کو راضی کریں تاکہ دنیا کی کامیابیاں اور آخرت کی سعادت نصیب ہوں. عالم اسلام کے جو مسائل ہیں غور کریں. ہمارا ملک ہو یا دوسرے ممالک ہوں، مسلمان طاقتیں ہوں یا غیر مسلم حکومتیں ہوں، بلا وجہ کے لیے بغیر کسی سبب کے نہ جانے کیوں عالمی استعمار سے جنہوں نے زبردستی کو اپنا قبضہ اس عالم پہ دنیا پہ جمانے کا رول ادا کیا ہے، اس سے متاثر ہیں، اس سے ڈرتے ہیں. نہ جانے کیوں ڈرتے ہیں. اگر میں اللہ کے ان بندوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایمان کی طاقت تمہارے پاس ہے تو اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. جہاں پر بھی خدا پر ایمان اگر سچا ہے تو پھر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اسلحے دکھا رہے ہوں، یہ ساری طاقتیں دکھا رہے ہوں، آج تو انہوں نے یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا پر اپنا رعب جمایا ہے، یہ اس میں بھی اتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اتنا یہ ڈر رہے ہیں کہ آپ جوان خصوصاً جا کے چیک کریں کیوں انسٹاگرام اور ٹویٹر سے شہید قاسم سلیمانی کی تصویروں اور میسج ڈیلیٹ کر رہے ہیں، کیوں ہیک کر رہے ہیں. کبھی غور کیا آپ نے؟ دنیا بھر کے انصاف پسند انسانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کی جھوٹی طاقتوں پہ نہ جاؤ. یہ سوشل میڈیا پہ جب تصویروں سے اتنا ڈر رہے ہیں، جب یہ تصویروں سے سوشل میڈیا تو تمہارے قبضے میں ہے، سب کچھ تو تم نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، جس کو چاہو رکھو، جس کو چاہو اڑا دو. اس کے باوجود تم پیغامات کو، میسیجز کو، کون سا ڈر تمہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ کیوں یمن کے بے گناہوں کی خبریں تم سینسر کر رہے ہو؟ کیوں دنیا بھر میں ہونے والے ظلم، جہاں جہاں بھی تمہاری طاقت ہے تم ظلم کو چھپا رہے ہو، خبروں میں نہیں لا رہے ہو؟ کیوں میڈیا پہ سینسر کر رہے ہو؟ کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ اگر انصاف ہے تمہارے اندر، اگر طاقت پائی جاتی ہے، طاقت تمہاری سچی ہے تو سب کچھ کھول کر سامنے لے آؤ.
کیوں ڈر رہے ہو؟ کیوں 2022 کے شروع میں اگر یمن کے انصار اللہ نے پوری دنیا کی طاقت سے بھیجے جانے والے اس امارات کے UAE کی کشتی پہ اگر انصار اللہ نے قبضہ جما لیا ہے تو کیوں تمہارے سارے سب کی چولے ہل گئی ہیں؟ کیوں ڈر رہے ہو اگر تمہارے اندر اتنا پاور ہے؟ نہیں، یقین جانے جتنے سچے انسان ہیں اس بات کو سنیں، چاہے دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں، جو جہاں بھی سن رہا ہے اس بات کو سن لے کہ یہ صرف الفاظ میں اپنی طاقتوں کو دکھا رہے ہیں۔ اگر حقیقت میں ایمان کی طاقت سے کوئی ان کا مقابلہ کرے تو کوئی بھی سامنے آئے تو یہ ایک چیز کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے جس نے ان کے سامنے سر اٹھایا ہے وہ کتنا سر بلند ہے، اور جس نے ان کی اطاعت کی ہے وہ کتنا ذلیل و رسوا ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ اس ایام عزائے فاطمی میں ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ایمان کی طاقت سے ظلم کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں، ظالموں کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں، خدایا اس ایام عزائے فاطمیہ میں ان سب کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگارا تجھ سے عاجزانہ دعا ہے، یہ دنیا کے شرپسند انسانوں نے جس طریقے سے غریب و نادار اور مڈل طبقے کے لوگوں کے اوپر یہ ظلم کیا ہے، اور اس طریقے سے یہ جو وبا اور یہ بیماری کو پھیلا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، خدایا اس شر سے، اس برائی اور بیماری سے سب کو محفوظ فرما۔ خدایا دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا جو تیرے دین کے دشمن ہیں انہیں ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود فرما۔ مریضوں کو شفا عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو بخصوص جوانوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے مالا مال فرما۔ خدایا امتحانوں میں، پڑھائیوں میں جوانوں کو کامیابی عطا فرما۔ خدایا زندگی کے ہر مرحلے پہ جس سے زمانے کا ہمارا امام راضی ہو ان تمام مرحلوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ خدایا دین کی خدمت کرنے والوں میں ہم سب کو شمار فرما، خدمت کرنے والوں کے سائے کو طولانی فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما۔ خدایا اول و آخر یہی دعا ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔